اب میں آپ کو ایک اگلا پیکج دیتا ہوں، ایک اگلا موتی دیتا ہوں. انشاءاللہ آپ ہر دفعہ جھولیاں بھر کے جاتے ہیں اللہ کے خزانوں سے، اور میں خود بھی محتاج ہوں، آج بھی اللہ کے خزانوں سے جھولیاں بھر کے جائیں گے. ایک آیت بتاتا ہوں، سلام علی نوح فی العالمین. قرآن پاک کی چھوٹی سی مبارک آیت ہے. کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین. یہ اتنی طاقتور آیت ہے کہ اس آیت کے پڑھنے والے پہ سانپ، بچھو، کتا، درندہ، چیتا، شیر، بھیڑیا، بھیڑ کو کیا کہتے ہیں سندھی میں؟ ریڈا. ٹھیک ہے، وہ زہریلا، اثر نہیں کرتا، اور اثر ہو تو فوراً اثر ختم ہو جاتا ہے. باولا کتا اور پاگل جادو. اب جادو تو ہوتا ہے، پاگل جادو کیا ہوتا ہے؟ میری بس اس کی تشریح ہے، اور اس کے تجربے ہیں، اور اس کے نتائج ہیں، اور اس کی تشریح اور وضاحت ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت. میں صحراؤں میں جاتا ہوں، انڈیا کے آخری بارڈر پہ، وہاں شکار کے لیے نہیں، اللہ کا نام سیکھنے کے لیے اور کرنے کے لیے، اور لوگوں کو سکھانے کے لیے، اور خود اپنے دل میں اتارنے کے لیے محتاج ہوں. وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ شکار کی روک تھام کے لیے وہاں چوکیاں بنائی ہوئی ہیں گورنمنٹ نے، وائلڈ لائف نے، کہ شکار کے لیے کوئی نہ آئے. ایک صاحب بیٹھے بالکل ویرونے میں. میں نے کہا آپ یہاں بیٹھے ہیں، خطرناک سانپ اور بچھو، کن کھجورے. ایک دم میں خود بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں کتنی دیر نیچے بیٹھا رہا. جب میں اٹھا میرے نیچے کھیس پڑا تھا، میں نے جو اٹھایا اتنا بڑا کن کھجورا تھا، اور یقین جانیے اگر وہ ڈس لیتا تو بندہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اور مجھے یقین آ گیا کہ اسی دعا نے، اسی آیت نے مجھے بچایا ہے. پاگل جادو، ایسا جادو جو بندے کو پاگل کر دے، اس کے حواس ختم ہو جائیں. کہا پاگل خانے میں داخل کراؤ اس کو. بیٹھے بٹھائے اپنے کپڑے اتار دیتا ہے، بیچارے کو ہوش نہیں رہتا، وہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھایا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے مجھے اپنی دادی کا وہ وقت یاد نہیں بھولتا میری آنکھوں کے سامنے. مجھے کھانا بھول جاتا ہے جب میں نے اپنی دادی کو دیکھا کہ اپنا پخانا خود کھا رہی تھی، اور اسے ہوش نہیں تھا. سلام علی نوح فی العالمین. سلام علی نوح فی العالمین. عجیب چیز ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں ویرانے میں بیٹھے ہیں. مجھ سے کہنے لگا جی میرے پاس ایک آیت ہے قرآن پاک کی چھوٹی سی، اور اس نے یہ آیت پڑھی. اچھا میرا لہجہ قاریوں والا تو نہیں ہے، اس میں زیر زبر کی کوئی بیشی ہو سکتی ہے مجھے اپنے پڑھنے پہ، لیکن وہ لہجہ تو بالکل ایسا تھا کہ پتہ نہیں اس نے سلام کیسے پڑھا اور علی نوح فی العالمین کیسے پڑھا. بالکل کوئی آخری مجہول لہجہ تھا، لیکن اس کا یقین طاقتور تھا. لہجہ کمزور تھا، یقین طاقتور تھا، اور اس طاقتور یقین سے وہ ہمیشہ فیصلے کرواتا تھا. مجھے کہنے لگا کہ یہاں میں